صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور طلباء کرام، اردو کا مشہور معروف شاعر ہے اور بہت ہی زیادہ پرگو بھی ہے۔ اس کی ایک غزل ہے اور اس غزل کا مشہور شعر ہے ہو گیا بھائی؟ ہو گیا بھائی؟ آواز جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اردو کا مشہور و معروف شاعر ہے اسد اللہ خان غالب۔ اس کا ایک شعر ہے، گو وہاں پر نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبہ سے بھی ان بتوں کو نسبت ہے دور کی۔ آپ کے اس ادارے سے، جامع قاسمیہ لال بازار سے، اس کی پیدائش سے ہی تعلق ہے۔ اتنا ہی قدیم ہے، اتنا ہی دیرینہ جتنی اس کا وجود اور اس کا وجود اس دنیا کے اندر ہے۔ والد مرحوم کا والہانہ تعلق تھا اس خطے سے بھی، اس ادارے سے بھی، اس کی ترقیات سے بھی، اس کی ہمہ جہت کوششوں اور مساعی سے بھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب فرماتے تھے، دارالعلوم دیوبند پر جب حالات آئے سن 1980-81 میں کہ افراد بیمار ہوتے ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، شخصیات بیمار ہوتی ہیں، اداروں پر وقت آتا ہے اور بیماریاں آتی ہیں، پھر صحت مند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال بہت طویل مدت کے بعد حاضری کا موقع ملا اور بلا شبہ میں اپنے ان جذبات کو اور ان تاثرات کو روکنے پر یا ان کو عدم بیان پر قادر نہیں ہوں کہ جو یہاں پر پہنچ کر مجھے میرے تاثرات یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمہ جہت ترقی دیکھ کر اب تک جتنا دیکھا، جتنی دیر میں یہاں پر میں موجود رہا، جتنی دیر آپ کے درمیان وقت گزارا اور یہاں کے عمارات ایک نظر دیکھی اور سلیقہ و نظم دیکھا تو خوشی ہوئی۔ خدا کا شکر ہے، روح بترقی ہے، ادارہ روح بترقی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمات کو قبول فرمایا۔ حق تعالیٰ جل مجدہ ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے۔ افراد تو ذریعہ ہیں، سبب ہیں آنے جانے کا اور خدمات کو انجام دینے کا۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی اور حدیث اسی جامع قاسمیہ کی مناسبت کی وجہ سے، جس میں ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ دارالعلوم دیوبند کے محترمین حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے دادا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، اور کیا ان کا تعارف کرایا جائے اور کیا ان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ دنیا میں آج قاسمیت خدمات انجام دے رہی ہے، ان کے لگائے ہوئے درخت کے جو پر اثرات ہیں الحمدللہ پوری کائنات میں اور پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں، اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچتے ہیں اور لوگوں کو خوش ذائقگی کے ساتھ استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔
سادگی کا یہ عالم تھا کہ علامہ الحفیظ حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کہ اگر کسی مجلس میں ہیں، اگر کسی محفل میں ہیں، اگر کسی لوگوں کے درمیان حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر تعارف نہ کرایا جائے تو اس وقت تک لوگ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں کہ یہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں۔ واقعات میں ہے کہ ایک مرتبہ اپنے وطن تھانہ بھون تشریف لے جا رہے تھے دیوبند سے، اس وقت کوئی سواری نہیں تھی اور کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی سفر ہوتا تھا بیشتر۔ حضرت تشریف لے جا رہے تھے، جب پہنچے ہیں اپنے وطن کے قریب تو ایک پولیس مین سپاہی جس کے پاس وزن تھا وہ راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آ رہا ہے، دیہاتی انداز تھا، گریبان کھلا ہوا رہتا تھا، لنگی باندھتے تھے اور دیہاتیوں کی طرح ایک لاٹھی لے کر لکڑی، اس کے ایک سرے کے اوپر دونوں چپل اپنے اس کے اوپر اور سر کے اوپر چادر لپیٹ کر رکھ لیتے تھے، بغیر کسی امامے کی شکل دیے ہوئے ایسے ہی چادر کو لپیٹ کر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو تشریف لے جا رہے تھے، پولیس مین سمجھا کہ کوئی دیہاتی ہے، آواز دی اور تحکمانہ لہجے میں کہا، حکم دیا کہ سامان اٹھاؤ۔ حضرت نے سامان کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں خالی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس وزن ہے، سامان اٹھا کر سر پہ رکھ لیا۔ جس وقت پہنچے ہیں حضرت اقدس مولانا نانوتوی نانوتا اپنے وطن کے قریب، تو وطن سے باہر جو کھیتوں میں نانوتا کے لوگ اور مسلمان کام کر رہے تھے، اپنے کھیتوں میں خدمت انجام دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ دوڑے آوازیں لگاتے ہوئے، چیختے ہوئے، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے۔ حضرت ان کو اشارے سے منع کرتے تھے کہ خاموش رہو، اور حضرت کے منشا یہ تھی کہ اس وقت تعارف نہ ہو ورنہ یہ پولیس مین اور یہ سپاہی شرمندہ ہوگا۔ جب وہ قریب آئے چلاتے ہوئے تو حضرت نے ان کو روکا، تو تب سپاہی کو معاملات کی نزاکت کا احساس ہوا، اس کو معلوم ہوا، تعارف حاصل ہوا کہ یہی مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں۔ معذرت پیش کی تو کہا کہ بھائی کوئی حرج نہیں، گویا کہ آپ کے پاس وزن تھا، میں خالی ہاتھ تھا، اگر کوئی آپ کی مدد ہو گئی تو اس میں کیا شرمندگی کی بات ہے۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ جس وقت شاہجہاں پور کے مناظرے میں پہنچے ہیں، میلائے خدا شناسی، جہاں پر ہر مذہب کے نمائندے پہنچے ہیں اپنے اپنے مذہب کا تعارف کرانے کے لیے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اہل ایمان اور اہل اسلام کا تعارف اور اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، وہ ہندو آریہ پنڈت جو اس وقت پورے روداد لکھ رہا ہے اور تفصیلات لکھ رہا ہے اجلاس کی، جلسے کی، اس میلے کی، وہ لکھتا ہے کہ جب علماء کا نمائندہ اور اہل اسلام کا نمائندہ محمد قاسم نانوتوی آیا تو سب نے اپنا سر پیٹ لیا، مایوس ہو گئے، ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر، ان کی سادگی دیکھ کر، کہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہودیوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، نصرانیوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، آریہ سماجیوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، ہر ایک نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اور مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جو شخصیت آئی ہے وہ انتہا سے زیادہ سادہ اور انتہا سے زیادہ بالکل دیہاتی انداز میں۔ حضرت پہنچے ہیں اسٹیج کے اوپر، جب حضرت کو دعوت دی گئی ہے تو وہی لکھتا ہے کہ محمد قاسم نانوتوی کا کیا کہنا، جب اس نے اسلام کی خوبیوں کے بارے میں گفتگو شروع کی اور تقریر شروع کی تو ودیا کی سرسوتی اس کی زبان پر بول رہی تھی، اس کی زبان پر ودیا کی سرسوتی ان کے عقیدے کے مطابق وہ دیوی ہے جو علم کی تقسیم کرتی ہے، کہ علم کی دیوی محمد قاسم نانوتوی کی زبان پر بول رہی تھی۔ علم کا یہ حال تھا۔ علماء دیوبند کا فیصلہ ہے کہ دریا کو اور سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یعنی بڑے بڑے مسائل کو، بڑی پھیلی ہوئی گفتگو کو اور لمبی چوڑی بحثوں کو مختصر انداز میں بیان کر دینا، گویا کہ سمندر کو ایک پیالے میں بند کر دینا، کتنا بڑی فنکاری ہے، کتنی بڑی مہارت کی بات ہے، کتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ کوئی اپنے فن سے
کوئی اپنی مہارت سے سمندر کو ایک کوزے میں اور ایک پیالے میں بند کر دے۔ حضرت بڑی بڑی علمی بحثوں کو ایک لائن میں اور 2 لائنوں میں بیان کر دیتے تھے۔ یہ حضرت کا اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی تھی، علم کا اللہ تعالیٰ نے یہ معیار عطا فرمایا تھا۔ حضرت کے ساتھی ہیں حضرت اقدس قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی، درسی ساتھی بھی ہیں اور بے تکلف دوستوں کے اندر بھی ہے، اور قطب عالم کے نام سے مشہور ہے امام العصر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد حضرت کی خانقاہ میں پہنچے ہیں اور قیام کیا ہے، اور حضرت سے درس بھی لیا ہے، اور اصلاح باطن کے مراحل بھی طے ہوا ہے گنگو کے اندر، حضرت گنگوہی کے یہاں پر۔ کیا عالم تھا حضرت گنگوہی کا؟ الامان الحفیظ۔ حضرت کا ایک ہی واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت کے یہاں پر خانقاہ تھی، اور خانقاہ چلتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی چلتا تھا، جو خانقاہ سے متصل مدرسہ قائم تھا۔ وہاں پر طلبہ کا وہ نظام نہیں تھا کھانے پینے کا جو آج مدارس میں ہے۔ مطبخ کا مکمل نظام ہے، کچن کا مکمل نظام ہے، اور بہترین نظام ہے۔ کشمیر میں بھی نظام ہے، پورے ہندوستان کے مدارس میں حسب حیثیت سب نے انتظام کیا ہوا ہے۔ گجرات کے مدارس میں اتنا شاندار اور اعلیٰ انتظام ہے کہ تمام ہفتے وہاں پر طلبہ کو گوشت ملتا ہے، اور گوشت بھی یا مرغی کا گوشت یا بکرے کا گوشت یا دوسرے اہم ترین اور اچھے ترین گوشت میسر آتے ہیں۔ بہترین ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن اب سے 100-150 سال پہلے ایسا کوئی نظام مدرسے میں نہیں ہوتا تھا۔ طلبہ کا کھانا گھروں پر ہوتا تھا، جیسا آج بھی مساجد کے ائمہ و مؤذنین کا نظام محلے کے اندر گھروں پر طے شدہ ہوتا ہے، ایسے ہی طلبہ کا نظام محلوں کے اندر طے شدہ ہوتا تھا۔ حضرت کی خانقاہ میں جو حضرت کے ساتھ درسگاہ میں اور مدرسے میں طالب علم تھا، حضرت کا خادم حضرت کی خدمت انجام دیتا، اس کا بھی کھانا حضرت نے محلے میں طے کیا تھا۔ نوجوان لکھا ہے کہ وہ حضرت کے خدمت انجام دیتا، دونوں وقت محلے کے گھر میں جاتا اور کھانا وہاں سے اپنا لیتا اور کھانا لے کر آ کر کھاتا۔ اسی عرصے میں کہ محلے میں جا کر گھر کے اوپر دستک دیتا اور اندر سے کوئی آتا کھانا لینے کے لیے، ٹفن لیتا اور کھانا دیتا، اسی عرصے میں معاملات شروع ہو گئے، تعلقات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آگ کا اور پیٹرول کا تعلق ہے، آگ اور پیٹرول میں جتنی جلدی پیٹرول آگ پکڑے گا، ایسے ہی عربی میں کہا گیا الشباب شعبۃ من الجنون، فارسی والوں نے ترجمہ کیا جوانی دیوانی، کچھ نہیں سوچتا۔ جوان تھا وہ بھی، اندر سے جو گھر سے بچی آتی تھی کھانا دینے کے لیے وہ بھی جوان، بس اتنی دیر میں کہ یہ دروازے سے ناشتام دیتا، وہ کھانا دیتی اور لا کر دروازے میں پکڑاتی، تعلق شروع ہو گیا۔ قدیم دور تھا، 2-3 سال میں بات یہاں تک پہنچی کہ ملاقات کہاں ہوگی اور کب ہوگی۔ جب معاملات طے ہو گئے ملاقات کے اور وقت طے ہو گیا اور ٹائم طے ہو گیا، تو یہ طالب علم حضرت کی جو خدمت کرتا تھا، حضرت کی خدمت میں رہتا، بڑا بے چین، حضرت کے سر میں رات کو تیل لگاتا، حضرت کا بستر بچھاتا، حضرت کا بدن دباتا، اور حضرت کو سلا کر برابر میں اپنی چارپائی تھی اس کے اوپر جا کر آرام کرتا۔ حضرت کو سلانے کے بعد خود آرام کرنے کے لیے چلا جاتا۔ اس روز جس روز ملاقات طے تھی اور تمام پابندی اوقات کے لیے دونوں کے دونوں انتہا سے زیادہ شدت کے ساتھ منتظر تھے وعدہ نبھانے کے لیے ملاقات کا، یہ بھی بڑا بے چین اور بے قرار، اور خواہش یہ کہ جلدی سے حضرت سو جائیں، جلدی سے سارے معمولات پوری کر لیں۔ حضرت کو سلایا، سر میں تیل لگایا، بدن دبایا، حضرت کو چارپائی پر لٹا کر سلا دیا اور خود بھی برابر میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ جب یہ یقین ہوا رات کے حصے میں کہ حضرت گہری نیند سو گئے، اٹھا اپنی چارپائی سے اور چلا ہے اس جگہ پر جہاں اس لڑکی سے ملاقات کا ٹائم طے تھا۔ ادھر سے وہ لڑکی بھی چلی اپنے گھر سے ملاقات کے لیے، ماں باپ کو سلا کر آہستہ سے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی اور ادھر سے یہ خانقاہ سے باہر نکلا، اچانک بادل آئے ہیں آسمان پر، بجلی کڑکڑائی ہے اور تیز بادل آئے ہیں اور گرجے ہیں۔ وہ تو راستے میں سے بھاگا طالب علم کہ حضرت کی چارپائی باہر ہے، بارش آئے گی،
حضرت کی آنکھ کھلے گی، میری چارپائی خالی دیکھیں گے، میں پہنچوں گا تو سوال و جواب ہوگا، راز کھل جائے گا۔ لڑکی ادھر بھاگی گھر کہ گھر والے چارپائی خالی دیکھیں گے، بارش میں آنکھ کھلی جائے گی، دروازہ کھلا ہوا ہوگا گھر کا، میرا بھی راز کھل جائے گا، وہ واپس بھاگی۔ جب یہ آیا ہے طالب علم تو حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے فرمایا، بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پر اور ایسے پورے بدن کے اوپر کپ کپی تاری تھی اور ایسے ہل رہے تھے، فرمایا اس طالب علم سے کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، آج تمہیں بچانے کے لیے بہت زور لگانا پڑا، آج تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے بہت زور لگانا پڑا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے علماء، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی۔ ان کے بارے میں علماء دیوبند کا فیصلہ ہے کہ اگر حضرت اقدس مولانا نانوتوی کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک سمندر کو اور پورے علمی لمبی چوڑی بحثوں کو ایک صفحہ کے اندر، چند سطور کے اندر اور بہت مختصر پیرائے کے اندر بیان کرنے پر قادر تھے، سمندر کو پیالے میں بند کرنے پر قادر تھے، تو یہ پیالے سے سمندر برآمد کرنے پر قادر تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اتنے بڑے فنکار اور ایسے ماہر، ایسے زبردست عالم تھے کہ یہ پیالے میں سے سمندر باہر نکال کر برآمد کر کے اور سامنے کر دیتے تھے۔ یعنی جسے کہتے ہیں رائی کا پہاڑ، پوری تفصیلات، معمولی بات کو بہت ہی عظیم الشان انداز میں بیان کرنا، ایسی قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کے یہاں ادارہ اور یہ جامعہ قائم ہے، جیسا کہ فیض قاسمی انشاءاللہ تا ابد باقی اور برقرار رہے گا۔ یقین ہے خدا تعالیٰ کی ذات سے کہ جامعہ قاسمیہ بھی ابد الآباد انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس کی برکات اور اس کی حسنات اور اس کا فیض انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے گا اور تا ابد انشاءاللہ دنیا کے اندر قائم و دائم رہے گا۔ بھائی طلبہ کے لیے تو میرے پاس کچھ زیادہ عرض کرنے کو نہیں ہے، فقط میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، زمین کی تخلیق سے، آسمان کی تخلیق سے، کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ انسان کی تقدیر سے 50,000 سال پہلے، اس کی تخلیق سے، اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قیامت تک جو پیدا ہونے والے انسان ہیں ان کی تقدیر لکھ دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کی مجلس میں کہ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ کہاں پیدا ہوگا، کس جگہ پر پیدا ہوگا، یہ بھی لکھ دیا تھا کہ موت کہاں آئے گی، یہ بھی لکھ دیا تھا کہ کیا عمل کرے گا، یہ بھی لکھ دیا تھا کہ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، کسب معاش کہاں کرے گا، شادی کہاں ہوگی، چھوٹے بڑے تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ صحابہ سن رہے ہیں بتوجہ اور نہایت ہی غور کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کے ارشادات۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر سے، تخلیق سے اور پیدائش سے اور کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کائنات میں ایسی جماعت اب قیامت تک کوئی دوسری پیدا ہونے والی نہیں۔ صحابہ کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے الامان الحفیظ، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر قائم ہوگا، فیصلے ہوں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتیوں کو جنت میں قرن ہا قرن گزر جائیں گے، جہنم میں جہنمیوں کو مدتیں گزر جائیں گی اور قرن ہا قرن گزر جائیں گے۔ علماء لغت نے، بعض حضرات نے قرن کا ترجمہ 50,000 لکھا کہ 50,000 کی مدت پر اور 50,000 کے عرصے پر ایک قرن کا بولا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے 100 سال کی مدت کو، بعض علماء نے 500 سال کی مدت کو، کہ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں قرن ہا قرن گزر جائیں گے،
اچانک ایک روز اللہ تعالیٰ اہل جنت کی جانب متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے کہ کیسی گزر رہی ہے. جنت والے بہت ہی شکر ادا کریں گے اور کہیں گے اللہ بڑا مزہ آ رہا ہے, الحمدللہ سب چیزیں موجود ہیں. آپ فرمائیں گے کچھ چاہیے کہ کچھ نہیں, جو کچھ سوچتے ہیں سوچنے کے ساتھ ہی حاضر, کسی چیز کی ضرورت نہیں, الحمدللہ ہر طرح کا آرام ہے. آپ اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے کہ ابھی تک ایک چیز نہیں دی, ایک چیز دینا باقی ہے. اب تو اہل جنت تڑپیں گے, بے قرار ہوں گے, بے چین ہوں گے, خوشامد کریں گے, اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے, اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. فرمائیں گے آخر میں کہ میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہونے کا. گویا کہ رضائے الہی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا وہ چیز ہے کہ جو اہل جنت کو جنت میں قرن ہا قرن گزرنے کے بعد ملے گی. اور صحابہ کے لیے اسی دنیا میں اعلان ہو گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مقام ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتہا سے زیادہ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہیں, ہم مجلس ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیچھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایسی سعادت ہے کہ دنیا کا کوئی ولی, دنیا کا کوئی قطب, دنیا کا کوئی ابدال اس سعادت میں ان کے ہمسر نہیں ہو سکتا, ان کی برابری نہیں کر سکتا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں مجلس میں. آپ نے فرمایا کہ آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہاں تک لکھ دیا 50,000 سال پہلے کہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں. صحابہ نے اچانک دریافت کیا کہ ففیم العمل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے کہ 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا گیا کہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں, تو اب عمل کی کیا اہمیت رہی؟ عمل تو زیرو ہو گیا, عمل تو صفر ہو گیا. اگر یہ لکھ دیا ہماری تقدیر میں 50,000 سال پہلے کہ تو جنت میں جائیں گے, تو چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, تلاوت کریں یا نہ کریں, زکوٰۃ دیں یا نہ دیں, حج کی ادائیگی کا اہتمام کریں یا نہ کریں, جنت میں جانا پکا ہے, جنت میں جانا ضروری ہے کہ لکھ دیا گیا. اور اگر یہ لکھ دیا کہ جنت نہیں بلکہ فیصلہ دوسری جگہ کا ہے, کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں, کتنے ہی جہاد کر لیں, کتنی ہی حج کی ادائیگی کر لیں, کتنی ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں, جب فیصلہ ہو گیا 50,000 سال پہلے گرم گرم جگہ جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ نے فرمایا مسکرا کر, نہیں عمل میں لگے رہو, اللہ تعالیٰ کو جس کو جہاں بھیجنا ہوتا ہے ان جیسے اعمال میں لگا دیتا ہے, ان جیسے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آپ طلبا جو یہاں پہنچے دینی درسگاہ کے اندر, دینی ادارے کے اندر, دینی مدرسے کے اندر, دنیا کے اندر جدید ترین ادارے قائم ہیں, جدید ترین تعلیم کے ادارے قائم ہیں. آپ کو یہ مژدہ ہے, آپ کو یہ بشارت ہے, آپ کو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی کام کے لیے منتخب فرما لیا. امید رکھنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ انجام بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. خدا تعالیٰ آپ کے علوم میں برکات عطا فرمائے اور حق تعالیٰ جل مجدہ آپ کے علوم میں مقبولیت اور آپ کے علوم میں شان قبولیت پیدا فرمائے اور ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. بھائی میں صبح 4 بجے سے چلا ہوا ہوں دیوبند سے دہلی کا سفر, پھر یہاں کا سفر, پھر اس کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے نہیں, اور ابھی مجھے جانا ہے کپوارہ کنڈی, پھر وہاں رات کو میرا بیان ہے, پھر بیان کر کے سوپور واپس آؤں گا. لگاتار سفر ہے. تو اس مختصر پر اس وقت یہ تو مجھے اچک لیا درمیان کے اندر یہاں کے انتظامیہ نے, اور ان کا حق بھی تھا اور میری ذمہ داری بھی تھی کہ میں یہاں پر آؤں قدیم اور دیرونہ تعلقات کی بنا پر. یہاں پر جامعہ قاسمیہ سے ہی تعلقات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے برتا صاحب جناب ہمارے غلام نبی برتا صاحب اور ان کے برادران اور معراج ریشی صاحب وغیرہ, ان سب سے, اور دوسرے جو ٹرسٹ کے ذمہ داران تھے ان سب سے قدیم تعلقات تھے. اس کے بعد پھر یہاں پر میرا خیال ہے کہ 12 سال کے بعد حاضری ہوئی, 12 سال کے بعد حاضری ہوئی. بنباس ہو گیا بنباس ہو گیا. خداوند تعالیٰ پھر آئندہ توفیق عطا فرمائے.
مضمون کی اور حدیث کی تکمیل کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ ادارے کو شان قبولیت بخشے اور ترقیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع فی جمیع الانام، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ترقیات عطا فرما، الہ العالمین بانی حضرات کو ترقیات عطا فرما، جس نے جس موقع پر خدمات انجام دی ہیں ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، اور جو خدمات انجام دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، چل کر پھر کر، مال سے، رائے سے، اپنے بدن سے اور اپنی کوششوں سے، حق تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرما اور ان کو بہترین اجر اور صلہ عطا فرما۔ ارحم الراحمین طلبہ کی مساعی قبول فرما، علوم میں نورانیت عطا فرما، شان قبولیت عطا فرما۔ ارحم الراحمین کارکنان کو اخلاص نیت عطا فرما، معاونین کو بہترین اجر عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے کاروبار میں برکات عطا فرما، ترقیات دین عطا دنیا عطا فرما۔ ارحم الراحمین ان کے اہل و عیال میں برکات عطا فرما۔ ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی نیک آرزوؤں کی تکمیل فرما، نیک آرزوؤں کی تکمیل فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔